حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم میں کون ہمیں بتائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا تھا؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ میں۔ آگے ابو مالک کی وہی روایت بیان کی جو انہوں نے ربیع سے بیان کی، اور اس میں حضرت حذیفہ کا یہ قول بھی بیان کیا کہ میں نے انہیں حدیث سنائی تھی، مغالطے میں ڈالنے والی بات نہیں، یعنی وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 371۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کا آغاز اجنبی کی حیثیت سے ہوا اور عنقریب پھر اسی طرح اجنبی ہو جائے گا جیسے شروع ہوا تھا۔ خوش بختی ہے اجنبیوں کے لیے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 372۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہیں ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 373۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ ایمان مدینہ کی جانب یوں سمٹ آئے گا جیسے سانپ اپنے بل کی جانب سمٹ آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 374۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین میں اللہ اللہ نہیں کہا جا رہا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 375۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی ایسے شخص پر قیامت قائم نہ ہوگی جو اللہ اللہ کہتا ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 376۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے فرمایا، میرے لیے شمار کرو کتنے لوگ اسلام کے الفاظ بولتے ہیں، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ حذیفہ نے کہا، تب ہم نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کو ہم پر کوئی مصیبت نازل ہو جانے کا خوف ہے جبکہ ہم 600-700 کے درمیان ہیں، یعنی کہ ہماری 600-700 تعداد ہے؟ آپ نے فرمایا، تم نہیں جانتے، ہو سکتا ہے تم کسی آزمائش میں ڈال دیے جاؤ۔ پھر ہم آزمائش میں ڈال دیے گئے، یہاں تک کہ ہم میں سے کوئی شخص پوشیدہ رہے بغیر نماز نہیں پڑھ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 377۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کا کچھ مال بانٹا تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں کو بھی دیجیے کیونکہ وہ مومن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان ہے۔ میں 3 بار یہ بات کہتا ہوں اور آپ 3 بار میرے سامنے یہی الفاظ دہراتے ہیں، یا مسلمان ہے، مراد یہ کہ وہ مومن ہے یا مسلمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، میں ایک آدمی کو دیتا ہوں جبکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس ڈر سے کہ کہیں اللہ اس کو اندھے منہ آگ میں نہ ڈال دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 378۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطا کیا، سعد رضی اللہ تعالیٰ ان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک کو چھوڑ دیا، اسے کچھ عطا نہ فرمایا، حالانکہ ان سب سے مجھے وہی سب سے زیادہ اچھا لگتا تھا۔ چنانچہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ نے فلاں سے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں اسے مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان۔ سعد نے کہا، پھر میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر مجھ پر اس بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے اعراض کیوں فرمایا؟ اللہ کی قسم میں تو اس کو مومن سمجھتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ نے فرمایا، یا مسلمان۔ تو پھر میں تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا، مجھ پر اسی بات کا غلبہ ہوا جو میں اس کے بارے میں جانتا تھا، چنانچہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، فلاں سے آپ نے کیوں اعراض کیا؟ کیونکہ اللہ کی قسم میں نے اسے مومن ہی سمجھا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا مسلمان، بلا شبہ میں ایک آدمی کو عطیہ دیتا ہوں، حالانکہ دوسرا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے، اس بات کے ڈر سے کہ کہیں اسے منہ کے بل آگ میں نہ ڈال دیا جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 379۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو عطیہ دیا اور میں ان میں بیٹھا تھا۔ آگے ابن شہاب کے بھتیجے کی اپنے چچا سے روایت کی طرح ہے اور اتنا اضافہ ہے، میں اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور سرگوشی کرتے ہوئے آپ سے عرض کی، فلاں سے آپ نے کیوں اعراض فرمایا؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 380۔ عامر بن سعد کے بھائی محمد بن سعد یہ حدیث بیان کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی حدیث میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری، یعنی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن اور کندھے کے درمیان اپنا ہاتھ مار کر فرمایا، کیا لڑائی کر رہے ہو سعد؟ کیا میں ایک آدمی کو دیتا ہوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 381۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ شک کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ جب انہوں نے کہا تھا، اے میرے رب مجھے دکھا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا، کیا تمہیں یقین نہیں؟ کہا، کیوں نہیں، لیکن میں اس لیے جاننا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، اور اللہ لوط علیہ السلام پر رحم فرمائے، وہ کسی سہارے کی تمنا کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے ایک مضبوط سہارے کی پناہ لی ہوئی تھی، اور اگر میں قید خانے میں یوسف رضی اللہ علیہ السلام جتنا طویل عرصہ ٹھہر سکتا تو بلانے والے کی بات مان لیتا۔ عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء سے بڑھ کر ہی صبر و تحمل سے کام لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 382۔ زہری سے روایت کی کہ سعید بن مسیب اور ابو عبیدہ نے انہیں حضرت ابو ہریرہ سے خبر دی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جو زہری سے یونس کی روایت کردہ حدیث کی مانند ہے، اور مالک کی حدیث میں یوں ہے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی حتیٰ کہ اس سے آگے نکل گئے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 260۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 383۔ ابو اویس نے زہری سے اسی طرح کی روایت کی ہے جس طرح مالک نے کی ہے، البتہ اس نے حتیٰ انجزہ کے الفاظ کو کہہ کے مکمل کیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 384۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے ہر ایک نبی کو ایسی نشانیاں دی گئیں جن کو دیکھ کر لوگ ایمان لائے، اور وہی مجھ کو دی گئی جو اللہ نے مجھ پر نازل فرمائی، اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ان سب سے زیادہ پیروکار میرے ہوں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 385۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس زمانے کا کوئی یہودی یا نصرانی میرا حال سنے اور پھر ایمان نہ لائے اس پر جس کو دے کر میں بھیجا گیا ہوں، یعنی قرآن پر، تو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 386۔ حشیم نے صالح بن صالح ہمدانی سے خبر دی، انہوں نے شعبی سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے اہل خراسان میں سے ایک آدمی کو دیکھا، اس نے شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اور کہا، اے ابو عمر، اہل خراسان اس آدمی کے متعلق جو اپنی لونڈی کو آزاد کرے پھر اس سے شادی کر لے، یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنی قربانی کر کے جانور پر سوار ہونے والے کی مانند ہے۔ شعبی نے کہا کہ مجھے ابو بردہ بن ابی موسیٰ نے اپنے والد سے حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ہیں جنہیں ان کا اجر دوبارہ دیا جائے گا۔ اہل کتاب کا ایک آدمی جو اپنے نبی پر ایمان لایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو پایا تو آپ پر بھی ایمان لایا، آپ کی پیروی کی اور آپ کی تصدیق کی تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، اور وہ غلام جو کسی کی ملکیت میں ہو، اس نے اللہ کا جو حق اس پر ہے ادا کیا اور اپنے آقا کا بھی جو حق ہے اس کو بھی ادا کیا تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ ایک آدمی جس کی لونڈی تھی، اس نے اسے بہترین خوراک دی اور پھر اس کی بہترین تربیت کی، پھر اس کو آزاد کر کے اس سے شادی کی تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں۔ شعبی نے خراسانی سے کہا کہ یہ حدیث بلا مشقت لے لو، پہلے تو ایک آدمی اس سے بھی چھوٹی حدیث کے لیے مدینے کا سفر کیا کرتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 387۔ عبدہ بن سلیمان، سفیان اور شعبہ نے صالح بن صالح کے واسطے سے سابقہ سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 388۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً قریب ہے کہ عیسیٰ بن مریم تم میں اتریں گے، انصاف کرنے والے حاکم ہوں گے، پس وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، اور مال کی فراوانی ہو جائے گی حتیٰ کہ اس کو قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 389۔ سفیان بن عیینہ، یونس اور صالح نے ابن شہاب زہری سے ان کی اسی سند کے ساتھ روایت نقل کی۔ ابن عیینہ کی روایت میں ہے کہ انصاف کرنے والا پیشوا، عادل حکمران، یہ الفاظ موجود ہیں۔ یونس کی روایت میں عادل حکمران یہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے انصاف کرنے والے پیشوا ان الفاظ کا تذکرہ نہیں کیا، اور صالح کی روایت میں لیث کی طرح ہے، انصاف کرنے والا حاکم، اور یہ اضافہ بھی ہے حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا اور اس کی ہر چیز سے بہتر ہوگا۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں کیونکہ باقی انبیاء کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل ایمان ہوگا، اور اولو العزم نبی جو صاحب کتاب و شریعت تھا آپ کی امت میں شامل ہوگا اور اسی کے مطابق فیصلے فرما رہا ہوگا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں کہتے ہیں، چاہو تو یہ آیت پڑھ لو۔ ترجمہ:
اہل کتاب میں سے کوئی نہ ہوگا جو عیسیٰ بن مریم پر ایمان نہ لائے ان کی وفات سے پہلے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 159۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 390۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم یقیناً عیسیٰ بن مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادل حاکم بن کر اتریں گے، ہر صورت میں صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ موقوف کریں گے۔ جوان اونٹنیوں کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان سے محنت و مشقت نہیں لی جائے گی، دوسرے وسائل میسر آنے کی وجہ سے ان کی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لوگوں کے دلوں سے عداوت، باہمی بغض اور حسد ختم ہو جائے گا۔ لوگ مال لے جانے کے لیے بلائے جائیں گے لیکن اسے قبول کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 391۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تم کیسے ہوگے جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تم میں اتریں گے اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 392۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب مریم کے بیٹے تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہاری پیشوائی کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 393۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیسے ہوگے جب ابن مریم تم میں اتریں گے اور تم میں سے ہو کر تمہاری امامت کروائیں گے۔ میں یعنی ولید بن مسلم نے ابن ابی ذئب سے پوچھا اور اوزائی نے ہمیں زہری سے حدیث سنائی، انہوں نے نافع سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے اس طرح بیان کیا، اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ ابن ابی ذئب نے جواب دیا کہ جانتے ہو تم میں تمہاری امامت کروائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے بتا دیجئے۔ انہوں نے جواب دیا، تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے ساتھ تمہاری قیادت یا امامت کریں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 394۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتا ہوا لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک غالب رہیں گے۔ پھر عیسیٰ بن مریم ان میں اتریں گے تو اس گروہ کا امیر کہے گا، آئیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 395۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا تو سب کے سب لوگ ایمان لے آئیں گے۔ اس دن کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 396۔ ابو زرعہ عبد الرحمن اعرج اور حمام بن منبع سے بھی حضرت ابو ہریرہ سے اسی جیسی روایت مذکور ہے جو علاء نے اپنے والد کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 397۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین چیزیں ہیں جب جن کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا اپنے ایمان کے دوران میں نیکی نہیں کی تھی تو اس کا ایمان اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ نمبر 1 سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض یعنی زمین سے نکلے ہوئے جانور کا فتنہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 398۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن پوچھا، جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے اپنے مستقر پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ وہ مسلسل اسی حالت میں رہتا ہے حتیٰ کہ اسے کہا جاتا ہے، اٹھو، جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس لوٹتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے، پھر چلتا ہوا عرش کے نیچے اپنی جائے قرار پر پہنچ جاتا ہے، پھر سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اسی حالت میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے کہا جاتا ہے، بلند ہو جاؤ اور جہاں سے آئے تھے ادھر لوٹ جاؤ، تو وہ واپس جاتا ہے اور اپنے مطلع سے طلوع ہوتا ہے۔ پھر ایک دن سورج چلے گا، لوگ اس میں معمول سے ہٹی ہوئی کوئی چیز نہیں پائیں گے حتیٰ کہ یہ عرش کے نیچے اپنے اسی مستقر پر پہنچے گا تو اسے کہا جائے گا، بلند ہو اور اپنے مغرب سے طلوع ہو، تو وہ اپنے مغرب سے طلوع ہوگا،
پھر آپ نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں پہنچائے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اپنے ایمان کے دوران میں اس نے نیکی نہ کمائی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 399۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ اس کے بعد ابن الیہ والی حدیث کی ہم معنی روایت بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 400۔